آج شادی کی پہلی رات تھی، ارم کی زندگی میں آنے والی ایک ایسی خوبصورت رات جس کا اسے بے چینی سے انتظار تھا، کیونکہ آج ڈاکٹر زین اس کی زندگی میں ایک آئیڈیل انسان بن کر آئے۔ اگرچہ ڈاکٹر زین ارم سے 20 سال بڑے اور 2 بچوں کے باپ، اور ارم صرف ایک 20 سالہ لاابالی جذباتی سی لڑکی، عروسی لباس میں ملبوس ارم کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ وہ تھی بھی اتنی پیاری کہ جو اسے دیکھتا دیکھتا ہی رہ جاتا۔ ہر آہٹ پر اس کی نظریں دروازے پر ٹکی ہوئی تھیں۔ وہ بڑی بے قراری سے اپنے ہمسفر کی منتظر تھی۔ بہت شدت سے چاہا تھا اس نے ڈاکٹر زین کو، اور وہ لمحہ آ ہی گیا جب سحر انگیز شخصیت کے مالک ڈاکٹر زین کمرے میں داخل ہوئے۔ ارم شرما کر سمٹ گئی، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ نہ جانے اپنی پلکوں تلے کیا کیا خواب سجائے بیٹھی تھی یہ لڑکی، لیکن سب الٹ ہو گیا۔ ڈاکٹر زین نے اپنا لیپ ٹاپ اٹھایا اور ایک سرسری سی نظر ارم پر ڈالتے ہوئے مخاطب ہوئے۔ مجھے رات دیر تک کام کرنے کی عادت ہے، تم سو جاؤ، اور اگر تمہیں کسی چیز کی بھی ضرورت ہو تو ملازموں سے کہہ دینا، تمہاری ہر ضرورت کو پورا کیا جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ نہایت ہی لاپرواہی سے دوسرے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ ارم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ آج شادی کی پہلی رات اس کی زندگی میں عذاب بن کر آئے گی۔ وہ معصوم سی لڑکی رو رہی تھی، اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ارم نے اپنے ڈیڈی کو فون کیا۔ ہیلو ڈیڈی، کیا ہوا ارم؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ سب ٹھیک تو ہے؟ ارم کے فادر نے ارم سے فکر مند ہوتے ہوئے پوچھا۔ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے ڈیڈی، ڈاکٹر زین۔ ارم سے اب بولا تک نہیں جا رہا تھا، اس کی روتے روتے ہچکیاں بن گئیں۔ ارم کے فادر نے ارم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ تو ہونا ہی تھا، کیونکہ زین تمہاری پسند ہے، تم زین کی پسند نہیں ہو۔ دیکھو ارم، یہ بات تم بہت اچھی طرح سے جانتی ہو کہ زین تو تم سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، تم ہی ضد پر اڑی ہوئی تھی، اپنے ہاتھ کی کلائی تک کاٹ ڈالی تھی تم نے۔ حد ہے ارم، تم نے ہم سب کو اتنا زیادہ ایموشنل بلیک میل کیا کہ میری التجا پر زین نے تم سے نکاح کیا تاکہ تم اور کوئی نقصان نہیں پہنچا سکو اپنے آپ کو۔ اب رونے دھونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ سب تو ہونا ہی تھا۔ یہ کہہ کر ارم کے ڈیڈی صفدر صاحب نے فون کٹ کر دیا۔ ارم غصے میں اٹھی، ایک دم سے ڈاکٹر زین کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی جہاں وہ اپنے کام میں مصروف تھے۔ ارم نے ڈاکٹر زین کو نہایت غصے میں مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیوں کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ ایسا؟ ڈاکٹر زین جان بوجھ کر اپنے کام میں مصروفیت ظاہر کرتے رہے، کوئی جواب نہیں دیا انہوں نے ارم کو۔ جب ارم نے یہ دیکھا کہ ڈاکٹر زین اس کو نظر انداز کر رہے ہیں اور کوئی جواب نہیں دے رہے تو غصے میں آ کر ارم نے زور سے لیپ ٹاپ کو بند کر دیا۔ ارم کی اس حرکت کو دیکھ کر ڈاکٹر زین آپے سے باہر ہو گئے۔ کیا حرکت ہے یہ تمہاری، اور کیا سمجھتی ہو تم اپنے آپ کو؟ بیوی ہوں میں آپ کی، سمجھے آپ؟ بیوی، یہ زبردستی کا رشتہ جو تم نے مجھ پر مسلط کر دیا ہے، میں اس رشتے کو کبھی بھی قبول نہیں کروں گا۔ اور ایک بات کان کھول کر سن لو، نہیں آیا کرو تم میرے سامنے، اب جاؤ یہاں سے۔ ڈاکٹر زین غصے میں آگ بگولا ہوئے جا رہے تھے۔ کیوں نہ آیا کروں میں آپ کے سامنے؟ ڈرتے ہیں نا آپ کہ آپ کو مجھ سے عشق نہ ہو جائے؟ ارم نے مسکراتے ہوئے ڈاکٹر زین کی طرف دیکھ کر کہا، شٹ اپ، چلی جاؤ تم یہاں سے، ایک سیکنڈ بھی برداشت نہیں کر سکتا میں تمہیں اب یہاں۔ نہیں جاؤں گی، ساری رات ادھر ہی بیٹھ کر آپ کو تکتی رہوں گی، میں بھی دیکھتی ہوں کب تک آپ اپنا یہ ایٹیٹیوڈ دکھاتے ہیں۔ محبت کی ہے میں نے آپ سے، اور اب آپ کو بھی مجھ سے اتنی ہی محبت کرنی ہوگی۔ ڈاکٹر زین ارم کی باتوں کو سن کر شدید غصے میں آ گئے تھے۔ ایک بات تم ہمیشہ یاد رکھنا ارم، تم جو چاہتی ہو وہ تم کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتی، کیونکہ میں نے صرف اور صرف اپنی بیوی سے محبت کی ہے، اور اس کے انتقال کے بعد دوسری شادی نہیں کی، جبکہ میرے دونوں بچے بہت چھوٹے تھے، انہیں اس وقت ماں کی اشد ضرورت تھی۔ بلیک کلر کی خوبصورت کامدانی غرارہ ہم رنگ جولری، آج ارم ہمیشہ کی طرح بہت خوبصورت دکھائی دے رہی تھی۔ آج ڈاکٹر زین اور ان کی فیملی اپنے کسی قریبی فیملی فنکشن میں جا رہے تھے۔ تیاری کے بعد ارم اپنے کمرے سے باہر آتے ہوئے بری طرح ڈاکٹر زین سے ٹکرا گئی۔ بے ساختہ ارم کے منہ سے آواز نکلی، اف اللہ! اگر ڈاکٹر زین اسے نہیں تھامتے تو وہ بری طرح گر کر اپنے دانت توڑ چکی ہوتی۔ اس وقت وہ پوری طرح سے ڈاکٹر زین کی گرفت میں تھی، اور اس دوران ڈاکٹر زین اسے مسلسل ڈانٹ بھی رہے تھے۔ عجیب لاؤبالی لڑکی ہو تم، دیکھ کر نہیں چلتی؟ لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکٹر زین کو اپنے اتنے قریب پا کر مارے شرم کے اس کا برا حال تھا۔ چھوڑے نا مجھے پلیز، وہ اپنے آپ کو ڈاکٹر زین کی گرفت سے آزاد کرتے ہوئے وہاں سے بھاگ نکلی۔ بابا، ارم ماما کو بہت تیز بخار ہے، پلیز آپ ان کو دیکھ لیں۔ الینا نے اپنے فادر ڈاکٹر زین کے کمرے میں آ کر بہت فکر مندی سے کہا، تو میں کیا کروں، بخار ہے اسے، کل رات کس نے کہا تھا اس سے بارش میں بھیگنے کے لیے؟ بابا پلیز دیکھ لیں، بہت تکلیف میں مبتلا ہیں وہ۔ الینا، یہ کیا ارم ماما لگایا ہوا ہے تم دونوں بہن بھائیوں نے؟ نہیں ہے وہ تمہاری ماما، سمجھی تم؟ بابا اتنے بے حس کیسے ہو سکتے ہیں آپ؟ ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے ہی ان کو دیکھ لیں، ان کو بہت تیز بخار ہے۔ الینا نے اپنے بابا سے التجا کرتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر زین نے ارم کا بخار چیک کیا، 104 بخار تھا اسے۔
شدید بخار ہونے کی وجہ سے ارم غنودگی کی حالت میں تھی۔ ڈاکٹر زین مسلسل ٹھنڈے پانی کی پٹیاں ارم کے ماتھے پر رکھ رہے تھے۔ جب بخار کی شدت میں کچھ کمی آئی تو انہوں نے اپنے بچوں الینا اور ارسلان سے کہا، اب فکر کی کوئی بات نہیں ہے، بخار کم ہو گیا ہے، تم دونوں بھی اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو۔ کچھ دیر کے بعد ڈاکٹر زین بھی اپنے کمرے میں جانے کے لیے کھڑے ہوئے ہی تھے کہ ارم نے ڈاکٹر زین کا ہاتھ تھام لیا۔ نہیں جائیں آپ مجھے اس طرح تنہا چھوڑ کر، پلیز رک جائیں، کیا آپ کو نظر نہیں آتا کہ میں آپ سے کتنی محبت کرتی ہوں؟ اب ایک پل بھی نہیں رہ سکتی آپ کے بنا، نہیں جائیں نا مجھے چھوڑ کر، مر جاؤں گی آپ کے بغیر۔ وہ ڈاکٹر زین کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے ہوئے تھی۔ ڈاکٹر زین کافی دیر تک اس معصوم سی لڑکی کو دیکھتے رہے جو غنودگی میں نہ جانے کیا کیا بڑبڑا رہی تھی۔ آج رات 12 بجے ارم ڈاکٹر زین کے کمرے میں جا کر سب سے پہلے انہیں سالگرہ مبارک دینا چاہتی تھی، لیکن جب وہ ڈاکٹر زین کے کمرے میں داخل ہوئی تو ڈاکٹر زین سو رہے تھے۔ وہ شاید کوئی کتاب پڑھتے پڑھتے سو گئے تھے۔ ہائے اللہ، صدقے جاؤں، آج تو چھوٹے سے بچے لگ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، چشمہ لگا کر ہی سو گئے۔ وہ ڈاکٹر زین کو دیکھ کر سوچنے لگی، آج تو میں آپ کو سوئے ہوئے ہی دل بھر کر دیکھ سکتی ہوں، ورنہ جاگتے ٹائم تو آپ کاٹنے کو دوڑتے ہیں۔ وہ بہت محبت سے کافی دیر تک ڈاکٹر زین کو دیکھتی رہی۔ اس دوران اس نے ڈاکٹر زین کی کچھ تصویریں بھی لیں اور وہ مسکرا کر یہ سوچنے لگی، وہ کتنے ہینڈسم اور قاتل ہیں، آپ کے سامنے تو آج کل کے لڑکے بھی کچھ نہیں ہیں۔ اور بات بھی بالکل صحیح تھی، ڈاکٹر زین واقعی ایک پروقار اور سحر انگیز شخصیت کے انسان تھے۔ جو بھی ان کو دیکھتا ان کی شخصیت سے متاثر ہو جاتا تھا۔ ارم نے ڈاکٹر زین کا چشمہ اتارنے کے لیے اپنے ہاتھ بڑھائے تاکہ وہ ایزی ہو کر سو سکے، لیکن اسی دوران ڈاکٹر زین کی آنکھ کھل گئی۔ یہ کیا کر رہی تھی تم؟ ارم ایک دم سے گھبرا کر ذرا پیچھے کی طرف ہٹ گئی۔ جی کچھ نہیں، وہ میں۔ ارم بری طرح سے سہم گئی۔ کیا وہ میں؟ ڈاکٹر زین زوردار آواز میں ارم سے مخاطب ہوئے۔ کیا وہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اتنی گھٹیا حرکت کرنے کی کوشش کرو گی۔ میں نے کچھ نہیں کیا ڈاکٹر زین، میں تو بس… وہ آپ کا… ارم زاروں کے تار رو رہی تھی اور اسے بولا تک نہیں جا رہا تھا۔ دیکھیں پلیز، آپ میری بات سنیں۔ اچھا بس اب خاموش رہو تم، بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں میں تمہیں اور تم جیسی لڑکیوں کو، جو اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ بہت ہو گیا ڈاکٹر زین، کیا سمجھتے ہیں آپ اپنے آپ کو؟ محبت کی ہے میں نے آپ سے، کوئی سودا بازی نہیں کی، اور میں تو صرف آپ کو سالگرہ کی مبارکباد دینے آئی تھی۔ کتنا غلط سوچتے ہیں آپ۔ خوب سمجھتا ہوں میں تمہیں، اور کیا مقصد تھا تمہارا۔ میں نے تمہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ تم کیا کر رہی تھی۔ اور سنو، آج کے بعد میرے دونوں بچوں سے کوسوں دور رہنا۔ میں یہ ہرگز نہیں پسند کروں گا کہ میرے بچوں پر تم جیسی لڑکی کا سایہ تک پڑے۔ بہت غلط کر رہے ہیں آپ یہ، ارم نے روتے ہوئے کہا۔ ناؤ گیٹ آؤٹ، ڈاکٹر زین نے چیختے ہوئے ارم سے کہا، اور وہ روتی ہوئی کمرے سے باہر آ گئی۔ پنک کلر کی شرٹ اور بلیک ٹراؤزر، ہلکا سا میک اپ، کھلے ہوئے خوبصورت لمبے بال۔ آج تو ارم بالکل باربی ڈال لگ رہی تھی۔ سب کی نظریں اس پر ٹکی ہوئی تھیں۔ الینا اور ارسلان، ڈاکٹر زین کے بچے، ہر سال کی طرح آج بھی اپنے فادر کی برتھ ڈے منا رہے تھے۔ اس پارٹی میں ڈاکٹر زین کے عزیز و اقارب کے علاوہ ان کے ساتھی ڈاکٹرز کو بھی مدعو کیا گیا تھا۔ کیک کاٹنے کے بعد ارم نے گفٹ ڈاکٹر زین کی طرف بڑھاتے ہوئے انہیں سالگرہ کی مبارکباد دی، لیکن ڈاکٹر زین نے نہایت بے رخی سے گفٹ لے کر ایک طرف رکھ دیا۔ ڈاکٹر زین کے اس رویے کو دیکھتے ہوئے الینا نے ارم کا لایا ہوا گفٹ کھولتے ہوئے کہا، واؤ بابا، دیکھیں ارم، ماما آپ کے لیے کتنی زبردست شرٹ لائی ہیں۔ لیکن ڈاکٹر زین کی دوست ڈاکٹر رابی نے شرٹ کو دیکھتے ہوئے ہنس کر کہا، زین یہ آپ نے اتنے گہرے کلر کب سے پہننا شروع کر دیے ہیں؟ جہاں تک میں آپ کو جانتی ہوں آپ کو تو ہلکے کلر پسند ہے نا؟ ڈاکٹر رابی کی اس بات پر ارم کا دماغ ایک دم سے آؤٹ ہو گیا۔ وہ بے ساختہ غصے میں بولی، رابی آنٹی، آپ کو یہ کیسے معلوم کہ ڈاکٹر زین کو کیا پسند ہے اور کیا پسند نہیں؟ یہ آپ کس طرح کا دعویٰ کر رہی ہیں ڈاکٹر رابی؟ بیوی سے زیادہ اس کے شوہر کو کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ اب ڈاکٹر رابی بری طرح غصے میں آ گئی اور کہنے لگی، میں زین کو سب سے زیادہ جانتی ہوں، اتنا کہ شاید تم بھی نہیں جانتی۔ ڈاکٹر رابی نے چہک کر کہا، او اچھا۔ ارم نے ایک زوردار کہکا لگایا، ڈاکٹر صاحبہ، جو عورت ایک غیر آدمی کو ان کی بیوی سے بھی زیادہ جاننے کا دعویٰ کرتی ہے تو آپ کو پتہ ہے اسے ہمارا معاشرہ کیا نام دیتا ہے؟ اور ویسے بھی ڈاکٹر رابی، یہ جان پہچان والی بات قابل فخر نہیں بلکہ قابل شرم ہے۔ یہ کہہ کر ارم وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ ارم کے اس طرح منہ توڑ جواب سے ڈاکٹر رابی غصے میں لال پیلی ہو کر رہ گئیں اور ڈاکٹر زین نہایت حیرت سے اس لڑکی کو دیکھتے رہ گئے۔ پارٹی ختم ہونے کے بعد ڈاکٹر زین کمرے میں آئے تو ارم نے ڈاکٹر زین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کون ہے آپ کی یہ ڈاکٹر رابی؟ تم کون ہوتی ہو یہ سب پوچھنے والی؟ ڈاکٹر زین بہت غصے میں تھے، اور آج تم نے میرے فرینڈز کی بہت بے عزتی کی ہے۔ تم مجھ سے بالکل بھی بات نہیں کرو ارم، اور تم کون ہوتی ہو حق جتانے والی؟ بیوی ہوں آپ کی، اور میں بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتی کسی غیر عورت کو۔ مجھ سے نہیں ہوتا برداشت جب کوئی آپ کو مجھ سے زیادہ چاہنے کا دعویٰ کرتا ہے۔ مجھ سے نہیں ہوتا برداشت جب کوئی آپ کی طرف دیکھتا ہے۔ مجھ سے نہیں ہوتا برداشت جب کوئی آپ سے بات کرتا ہے۔
بس خاموش ہو جاؤ اور جاؤ یہاں سے، مجھے تمہاری ان بیکار کی باتوں میں کچھ بھی دلچسپی نہیں ہے، اور میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا نا کہ مت آیا کرو میرے سامنے۔ کیوں نہ آیا کروں میں آپ کے سامنے؟ ڈرتے ہیں نا آپ ڈاکٹر زین؟ آپ کو ڈر ہے کہ کہیں آپ کو مجھ سے محبت نہ ہو جائے؟ ارم نے ڈاکٹر زین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ کیوں اتنا گھبراتے ہیں آپ مجھ سے؟ بول کیوں نہیں دیتے آپ کو بھی مجھ سے محبت ہو گئی ہے؟ کیوں دور بھاگ رہے ہیں آپ مجھ سے؟ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا ڈاکٹر زین، آپ روئیں گے میرے لیے، بہت روئیں گے، اور ایک دن آپ خود اپنی محبت کا اظہار مجھ سے کریں گے۔ یہ بول کر ارم وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ ارم کی اس طرح کی باتوں سے کافی دیر تک ڈاکٹر زین تھکتے کی حالت میں رہے۔ وہ جتنا اس لڑکی سے دور رہنا چاہتے تھے، اتنا ہی یہ لڑکی ان کے قریب آنا چاہتی تھی۔ ڈاکٹر زین، کیا آج رات میں آپ کے کمرے میں سو سکتی ہوں؟ ارم بہت ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ ارم کے ہاتھ میں کمبل اور تکیہ دیکھ کر ڈاکٹر زین نے فوراً غصے میں کہا، دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ یہ آج تم کیا بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو؟ دماغ تو صحیح ہے میرا، بس وہ نہ میرے کمرے میں اڑنے والا بڑا سا لال بیگ آ گیا ہے، بھاگ ہی نہیں رہا۔ ارم نے معصوم سا منہ بنا کر ڈاکٹر زین سے کہا، ہیں بیکار کی باتیں بند کرو، جاؤ اپنے کمرے میں، بچی نہیں ہو تم جو اتنی معمولی سے کیڑے سے ڈر رہی ہو۔ ہاں مجھے ڈر لگتا ہے اس معمولی سے کیڑے سے، اور آج میں اپنے کمرے میں بالکل بھی نہیں سو سکتی، کل آپ اسپرے کروائیں میرے کمرے میں۔ یہ بولتے ہوئے ارم نے اپنا تکیہ ڈاکٹر زین کے بیڈ پر رکھا اور کمبل لپیٹ کر لیٹ گئی۔ ڈاکٹر زین نے ارم کو اپنے برابر میں لیٹتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے غصے میں آ کر ارم کے اوپر سے کمبل ہٹا کر دور پھینک دیا اور چیختے ہوئے بولے، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ جاؤ اپنے کمرے میں فوراً، بچے دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے؟ ارم نے کمبل اٹھاتے ہوئے کہا، ڈرتی ہوں میں لال بیگ سے؟ کیا آپ اس بات کو مذاق سمجھ رہے ہیں؟ اور آپ کے بچے کیا سمجھیں گے؟ بیوی ہوں میں آپ کی۔ اف اللہ ڈاکٹر صاحب، کتنا ڈرتے ہیں آپ مجھ سے۔ ارم نے مسکرا کر ڈاکٹر زین کو دیکھا اور اپنا تکیہ ڈاکٹر زین کے برابر میں رکھ دیا۔ ابھی وہ لیٹ بھی نہ پائی تھی کہ ڈاکٹر زین تھوڑا سا دور کھسک گئے۔ یہ دیکھ کر ارم کی ہنسی چھوٹ پڑی۔ کیا ہو گیا ہے ڈاکٹر زین آپ کو؟ آپ تو مجھ سے ایسے ڈر رہے ہیں جیسے میں کوئی چڑیل ہوں اور آپ کو کھا جاؤں گی۔ ڈاکٹر زین کی اس حالت کو دیکھتے ہوئے ارم نے کچھ کشن اٹھا کر اپنے اور ڈاکٹر زین کے درمیان میں رکھ دیے۔ اب ٹھیک ہے نا ڈاکٹر زین؟ اب خوش ہیں آپ؟ اب آپ کو ڈر تو نہیں لگ رہا مجھ سے؟ ڈاکٹر زین ارم کی کسی بھی بات کا جواب دیے بغیر کمبل اوڑھ کر غصے میں لال پیلے ہوتے سونے کی ناکام ایکٹنگ کرنے لگے۔ آج ارم نے ہر طرح سے ڈاکٹر صاحب کو پریشان کرنے کی ٹھانی ہوئی تھی۔ ارم نے ڈاکٹر صاحب کو چھیڑتے ہوئے کہا، ڈاکٹر صاحب کیا سو گئے آپ؟ ڈاکٹر زین نے ارم کی کسی بھی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ارم کو نظر انداز کرتے دوسری طرف کروٹ لے لی۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر الینا، ارسلان، ڈاکٹر زین اور ارم۔ ڈاکٹر زین مسلسل ارم کو غصے میں گھورے جا رہے تھے۔ ارم بہت مشکل سے اپنی ہنسی روک کر بیٹھی ہوئی تھی۔ ارم نے ڈاکٹر کو مزید پریشان کرتے ہوئے کہا، کیا ہو گیا ڈاکٹر زین؟ آج آپ کی آنکھیں بہت زیادہ لال ہو رہی ہیں، طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی؟ کیا کل رات آپ صحیح سے سوئے نہیں ہیں؟ ڈاکٹر زین بچوں کے سامنے کچھ بول بھی نہیں سکتے تھے۔ ارم، میں تم سے بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر زین نے ارم کو اپنے کمرے میں آنے کا کہا تو خوشی اور شرم کے مارے ارم کا چہرہ گلابی ہو گیا۔ اس نے جلدی جلدی ہلکا سا میک اپ کیا اور ڈاکٹر زین کے فیورٹ کلر کا ڈریس پہن کر ان کے کمرے میں پہنچ گئی۔ میں آ گئی ڈاکٹر صاحب، ارم نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ ایک نظر ڈاکٹر زین نے ارم کو دیکھا اور بولے، تم کسی فنکشن میں جا رہی ہو؟ نہیں تو، ارم نے فوراً جواب دیا۔ تو پھر تم اتنا تیار ہو کر کیوں پھر رہی ہو؟ ارے وہ تو میں اس لیے بن سنور کر آئی ہوں کہ آپ نے بلایا تھا نا مجھے، ارم نے معصومیت دکھائی۔ حد ہوتی ہے، ڈاکٹر زین نے اپنا سر ہلا کر۔ اچھا ارم ادھر بیٹھو۔ ارم پریشان تھی کہ آج ایسی کیا بات ہے؟ ڈاکٹر زین ارم سے مخاطب ہوئے، دیکھو ارم، دکھائیں۔ ارم نے مذاق میں جواب دیا۔ ارم مذاق نہیں ہو رہا ہے، آج کچھ سیریس باتیں ہوں گی۔ سوری ڈاکٹر زین، ارم میری اور تمہاری عمر میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور میں جانتا ہوں کہ تمہارا مجھ سے شادی کا فیصلہ ایک جذباتی فیصلہ تھا، اسے محبت کا نام دیا، لوگ جذبات میں آسرا دے دیتے ہیں، تم نے بھی ایسا ہی کیا، سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ ڈاکٹر زین نے ارم کی طرف دیکھ کر کہا، ارم میں تمہیں آزاد کرنا چاہتا ہوں، طلاق کے پیپرز بنوانے کو دے رہا ہوں، تم بھی سمجھ گئی ہوگی کہ یہ سب تمہاری وقتی محبت تھی، اور رہا سوال میرا، تو مجھے تم سے کبھی محبت تھی ہی نہیں، تم اپنی زندگی خراب کر رہی ہو، تمہیں بہت اچھا لڑکا تمہاری ہی عمر کا مل سکتا ہے۔ بس بہت بول لیے آپ ڈاکٹر صاحب، ارم نے غصے میں کہا۔ ہاں ارم، تم غور کرنا میری باتوں پر، اب تم جاؤ، زین آج آپ کو میری ایک بات سننی پڑے گی۔ میرا یہ فیصلہ دنیا والوں ہے آپ کی نظر میں جذباتی ضرور ہوگا، لیکن زین میری تو یہ محبت اب میری روح میں شامل ہو چکی ہے، اور میں اس محبت کو اپنے وجود سے دور کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ آپ نے ہمیشہ مجھے نظر انداز کیا ہے، لیکن میرے دل میں آپ کی یہ محبت کم نہیں ہوئی، بلکہ اور زیادہ شدت اختیار کر چکی ہے۔ اگر زندگی کے کسی موڑ پر آپ کے بغیر رہنا پڑا تو یہ صرف اور صرف ایک زندہ لاش کی طرح رہنا ہوگا۔ آپ کی قسم، مر جائے گی یہ ارم، مجھے تو کچھ بھی نہیں چاہیے آپ سے، بس اسی طرح رہنے دیں آپ مجھے اپنے ساتھ، ساری زندگی آپ کو دیکھ کر ہی گزار لوں گی۔ اب تو میرے دل میں آپ کے لیے عزت و احترام اور زیادہ بڑھ گیا ہے زین، کل رات آپ کے ساتھ ایک ہی کمرے میں رہی ہوں، لیکن آپ کو تمام حقوق حاصل ہوتے ہوئے بھی مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا،
ورنہ کیا کچھ نہیں کر سکتے تھے کل رات آپ؟ زین محبت عمر یا مذہب نہیں دیکھتی، یہ تو بس ہو جاتی ہے۔ میں تو دیوانی ہوئی جا رہی ہوں آپ کے لیے، اور آپ ہیں کہ مجھے اپنے آپ سے دور کرنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ ارم پلیز خاموش ہو جاؤ اب تم، میرے دل میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ڈاکٹر زین نے موبائل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جھوٹ بول رہے ہیں آپ، کیا یہی بات اب میری آنکھوں میں دیکھ کر بول سکتے ہیں؟ مجھے تم سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، اور میں تمہیں کسی بھی دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا۔ زین نے سپاٹ لہجے میں ارم سے کہا، اگر ایسا نہیں ہے زین تو پھر آپ میری طرف دیکھ کر کیوں نہیں بول رہے؟ کیا میں آپ کو ذرا سی بھی اچھی نہیں لگتی؟ اس گفتگو کے دوران ڈاکٹر رابی کا فون آ جاتا ہے۔ رابی میں بس پہنچ رہا ہوں کچھ دیر میں، اوکے۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ ڈاکٹر رابی کے ساتھ، ارم نے زین سے پوچھا۔ ڈنر پر جا رہا ہوں کچھ فرینڈز کے ساتھ۔ ایک بات پوچھوں زین آپ سے؟ کیا بات؟ کیا آپ ڈاکٹر رابی سے محبت کرتے ہیں؟ ارم میرے پاس تمہاری اس بات کا کوئی جواب نہیں ہے، زین نے ارم کی طرف دیکھ کر کہا۔ اب جاؤ تم۔ ارم اپنے کمرے میں آ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کیونکہ وہ بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی زین کو کسی اور کے ساتھ۔ آج ڈاکٹر زین کے دوست کا بیٹا دبئی سے بزنس کے سلسلے میں ان کے گھر کچھ دنوں کے لیے رہنے آ رہا تھا۔ ڈاکٹر زین جب عادل کو ایئرپورٹ سے لے کر گھر پہنچے تو عادل نے زین انکل کے گھر نہایت خوبصورت اور معصوم سی لڑکی کو دیکھ کر پوچھا، انکل یہ لڑکی کون ہے؟ آج سے پہلے تو میں نے کبھی نہیں دیکھا ان کو۔ ڈاکٹر زین نے اس کی بات کو کاٹتے ہوئے کہا، چلو عادل میں آپ کو آپ کا کمرہ دکھا دوں۔ جب عادل اپنا سامان کمرے میں رکھ رہا تھا تو ڈاکٹر زین نے اسے بتایا کہ یہ ارم ہے اور کچھ ماہ پہلے ان سے میرا نکاح ہوا ہے، آپ کے ڈیڈی کو میں نے بتایا ہوا ہے۔ عادل کو ارم پہلی نظر میں ہی بہت پسند آ گئی تھی۔ وہ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر دیوانہ ہوا جا رہا تھا، کیونکہ اس نے اس سے پہلے اتنی حسین لڑکی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ نیچر کے حساب سے عادل ایک عیاش نوجوان تھا، وہ رشتے کو بہت غلط نظر سے دیکھ رہا تھا۔ وہ یہ بالکل بھول گیا تھا کہ یہ میرے انکل کی بیوی ہے۔ ڈنر کے وقت بھی وہ مسلسل ارم کو ہی دیکھ رہا تھا۔ ارم عادل کی نگاہوں سے بہت پریشان ہو رہی تھی، اس کی گندی نگاہوں سے ارم بہت کراہت محسوس کر رہی تھی۔ اس لیے ارم نے اب وہاں بیٹھنا مناسب نہیں سمجھا اور اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ عادل نے بہت جلد اندازہ لگا لیا تھا کہ ان دونوں کے رشتے میں بہت فاصلہ ہے اور یہ دونوں الگ الگ کمروں میں بھی رہتے ہیں۔ وہ ہر پل موقع کی تلاش میں لگا رہتا تھا کہ کب اسے ارم اکیلے میں ملے۔ ارم بھی عادل کی غلیظ نگاہوں کو سمجھ گئی تھی، اس لیے وہ زیادہ تر اسے کتراتی تھی، لیکن کب تک وہ اسے بچ سکتی تھی؟ عادل کوئی بھی موقع جانے نہیں دیتا تھا۔ وہ جان بوجھ کر ارم کے کمرے کا چکر لگاتا رہتا، کبھی وہ ارم کو چائے بنانے کا بولتا تو کبھی بیکار کے موضوع پر باتیں کرتا تاکہ ارم اسے باتیں کرے۔ ارم عادل کی ان باتوں سے بہت پریشان ہو رہی تھی۔ آخر کار ارم نے تنگ آ کر ڈاکٹر زین سے بول ہی دیا کہ جب تک عادل اس گھر میں ہے میں آپ کے کمرے میں سو جایا کروں گی، لیکن ڈاکٹر زین نے ارم کی اس بات کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ آخر ایک دن وہ ہوا جس کا ارم کو ڈر تھا۔ اس دن ڈاکٹر زین ہاسپٹل میں تھے، علینا اور ارسلان اپنی پھوپھو کے گھر گئے ہوئے تھے۔ عادل کو جیسے موقع ہی مل گیا تھا۔ عادل ارم کے کمرے میں گیا اور کہنے لگا، پلیز میری یہ شرٹ استری کر دو۔ ارم عادل کی شرٹ استری کر رہی تھی۔ عادل نے اسے کہا، دوستی کرو گی مجھ سے ارم؟ بہت اچھی لگتی ہو تم مجھے۔ کیا دماغ خراب ہو گیا ہے عادل تمہارا؟ بہت دنوں سے میں تمہاری ان حرکتوں کو دیکھ رہی ہوں اور آج تو تم نے حد ہی کر دی۔ آج میں سب کو ڈاکٹر زین کو بتا دوں گی، چلو ہٹو میرے راستے سے۔ ارم نے عادل کی شرٹ اس کے منہ پر دے ماری۔ عادل زور زور سے ہنسنے لگا، شوق سے بتاؤ سب کچھ اپنے ڈاکٹر زین کو، کیا میں جانتا نہیں ہوں کہ وہ صرف تمہارے نام کے شوہر ہیں؟ اس لیے اب شرافت سے مجھ سے دوستی کر لو اور مان لو میری بات، ہمیشہ خوش رہو گی اور یہ ڈاکٹر زین سے بھی تمہارا رشتہ چلتا رہے گا۔ ویسے بھی تمہارے ڈاکٹر زین تمہاری کسی بات پر بھی یقین نہیں کریں گے، کیونکہ وہ تم سے نفرت کرتے ہیں۔ عادل نے زبردستی ارم کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ عادل مجھے چھوڑیں، چھوڑ دیں پلیز۔ ارم عادل کی گرفت سے نکلنا چاہتی تھی، وہ اس کی مضبوط گرفت سے خود کو آزاد نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ بہت رو رہی تھی اپنی بے بسی پر، اور اس دوران ڈاکٹر زین گھر میں داخل ہوئے۔ عادل نے ارم سے کہا، اگر تم نے زین انکل کو کچھ بھی بتایا تو تم اپنی بربادی کی ذمہ دار خود ہوگی، کیونکہ وہ مجھے تو کچھ بھی نہیں بولیں گے لیکن تمہیں ضرور طلاق دے کر گھر سے باہر نکال دیں گے، اور یہ بات تو تم بہت اچھی طرح سے جانتی ہو، وہ تم سے بالکل بھی محبت نہیں کرتے۔ یہ بول کر عادل ارم کے کمرے میں سے بھاگ گیا۔ ارم نے عادل کے جانے کے بعد سوچا کہ میں آج ڈاکٹر زین کو سب کچھ بتا دوں گی، کیونکہ وہ ایک اوباش لڑکے کا ہاتھ کھلونا بن کر گناہ کی زندگی ہرگز نہیں گزارنا چاہتی تھی۔ باقی فیصلہ اس نے اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔ وہ ڈاکٹر زین کے کمرے میں پہنچی اور اس نے شروع سے لے کر آخر تک ہر بات زین کو بتا دی۔ ڈاکٹر زین نے تمام باتیں ارم کی سننے کے بعد عادل کو اپنے کمرے میں بلا کر سارا ماجرا پوچھا تو وہ صاف مکر گیا اور بولا، انکل آپ کی یہ بظاہر خوبصورت بیوی دراصل ایک وحشی لڑکی ہے، یہ تو مجھ پر پہلے دن سے ہی ڈورے ڈال رہی تھی، لیکن میں تو اسے سمجھاتا رہا ہوں اور آپ سے میں نے آج تک اس بات کا ذکر تک نہیں کیا کہ آپ کی بیوی بد کردار ہے، کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ آپ کا گھر خراب ہو۔ آج تو اس لڑکی نے تمام حدود پار کر دی۔
انکل مجھے تو شرم آ رہی ہے آپ کو سب کچھ بتاتے ہوئے بھی۔ اس نے مجھے گناہ کی دعوت دی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میرا شوہر صرف نام کا شوہر ہے اور یہ اپنی ہوس مجھ سے پوری کرنا چاہتی تھی۔ جب میں نے انکار کر دیا تو اس نے شور شرابہ شروع کر دیا۔ عادل نے انتہائی عیاری سے زین کے سامنے غلط بیانی سے کام لیا۔ جھوٹ بول رہا ہے یہ، تہمت لگا رہا ہے مجھ پر، فائدہ اٹھا رہا ہے یہ میرے اور آپ کے رشتے کی دوری کا۔ یہ اس کی چال ہے، آپ میرا یقین کریں زین، ارم نے زاروں قطار روتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر زین نے تمام باتیں عادل کی سن کر عادل سے کہا، عادل تم اب جاؤ۔ عادل کے کمرے سے جانے کے بعد زین ارم سے مخاطب ہو کر بولے، ارم تم 1 گھنٹے کے اندر اس گھر کو چھوڑ کر چلی جاؤ، میں تمہارا وجود مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کیا آپ کو مجھ پہ ذرا بھی یقین نہیں ہے؟ جھوٹا ہے عادل، ارم کا رو رو کر برا حال تھا۔ چلی جاؤ میں نے کہا نا، جاؤ، زین نے چیختے ہوئے کہا۔ میری بات سنیں آپ زین پلیز، جاتی ہو یا دھکے مار کر باہر نکالوں میں تمہیں یہاں سے؟ ارم روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی اور بولی، گھر چھوڑنے سے پہلے میں آپ کے گھر سے کچھ بھی لے کر نہیں جا رہی ہوں، لیکن یہ آپ کی تصویر مجھے بہت پسند ہے، کیا میں اسے لے سکتی ہوں؟ زین نے کوئی جواب نہیں دیا تو ارم تصویر لے کر چلی گئی۔ جب ارم ڈاکٹر زین کا گھر چھوڑ کر چلی گئی تو ڈاکٹر زین عادل کے کمرے میں پہنچے۔ ارے انکل، آپ نے مجھے بلا لیا ہوتا، آپ نے کیوں زحمت کی؟ عادل نے معصومیت کا ناٹک کرتے ہوئے کہا۔ ویسے انکل بالکل صحیح فیصلہ کیا آپ نے، ارم کو گھر سے نکال کر، اتنی بے حیا لڑکی تو میں نے آج تک نہیں دیکھی، کتنا بڑا دھوکہ دے رہی تھی وہ آپ کو۔ ڈاکٹر زین نے غصے میں عادل سے کہا، بس خاموش ہو جاؤ تم مکار انسان۔ انکل یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ مجھ سے؟ صحیح بول رہا ہوں، تم جیسے گھٹیا لڑکے کی نظروں کو تو میں پہلے دن ہی سمجھ چکا تھا۔ تم نے ایک معصوم اور شریف لڑکی پر اتنا شرمناک الزام لگایا جو گناہ اس نے کیا نہیں، اللہ تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ ڈاکٹر زین کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ عادل نے ڈاکٹر زین سے پوچھا، انکل اگر وہ اتنی شریف لڑکی تھی تو آپ نے اس کو دھکے مار کر گھر سے باہر کیوں نکالا؟ عادل تم اپنا دماغ چلانے کی زیادہ کوشش نہیں کرو، بہتر یہی ہے کہ تم اس گھر سے نکل جاؤ، اور میں تمہیں اس بات کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا۔ بابا ارم ماما کہاں ہے؟ رات کو الینا اور ارسلان نے ڈاکٹر زین سے پوچھا۔ نکال دیا میں نے اس کو، اور آج کے بعد کوئی بھی اس گھر میں ارم کا نام نہیں لے گا، کوئی رابطہ نہیں کرے گا اسے، سمجھے تم دونوں؟ ڈاکٹر رابی اور زین کی ہاسپٹل میں بات چیت۔ زین کیا بات ہے، آج آپ بہت خاموش لگ رہے ہیں۔ کچھ نہیں، بس کوئی تو بات ہے رابی، بس کل گھر میں ایک پرابلم ہو گئی تھی۔ کیسی پرابلم؟ ڈاکٹر رابی نے پریشان ہو کر زین سے پوچھا۔ رابی میں نے ارم کو گھر سے نکال دیا۔ کیوں زین؟ رابی نے حیرت سے زین کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پھر ڈاکٹر زین نے تمام بات رابی کو بتا دی۔ زین کی بات سن کر رابی بولی، یہ بہت غلط کر دیا آپ نے، آپ نے ایک بے گناہ لڑکی کو اتنی بڑی سزا کیوں دی؟ میں آپ کو اس طرح کا انسان بالکل بھی نہیں سمجھتی تھی۔ دیکھو رابی، میں نے ارم کے بھلے کے لیے ہی سب کچھ کیا ہے، میں جانتا ہوں وہ سچی تھی اور عادل غلط، لیکن اگر میں اس کی بات پر یقین ظاہر کرتا تو وہ میرے گھر سے کبھی نہیں جاتی۔ وہ ایک کم عمر لڑکی ہے، جذبات میں آ کر اپنی زندگی خراب کر رہی تھی، اس لیے یہ سب کرنا بہت ضروری تھا۔ ڈاکٹر زین نے رابی کو وضاحت سے سمجھایا۔ زین کی بات سن کر رابی بولی، زین یہ طریقہ بہت غلط اپنایا آپ نے، کیا آپ کو ذرا بھی ارم پر ترس نہیں آیا؟ رابی پلیز، اب تم تو مجھے سمجھو، مجھے ارم سے بالکل بھی محبت نہیں ہے، وہ لڑکی بیکار میں اپنا وقت برباد کر رہی تھی، وہ اپنے اس وقت احساس اور جذبات کو محبت کا نام دے رہی تھی، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ دور رہ کر وہ سمجھ جائے گی کہ وہ کتنی بڑی بے وقوفی کر رہی تھی۔ کچھ مہینے گزرنے کے بعد نہ جانے کیوں ڈاکٹر زین کو گھر میں ہر وقت خاموشی سی محسوس ہونے لگی تھی۔ اگرچہ ان کے گھر میں سناٹا تو رہتا ہی تھا، لیکن ارم کے آنے کے بعد گھر میں چہل پہل ضرور ہو گئی تھی۔ ارم کا وقت بے وقت زین سے چھیڑ چھاڑ کرنا، ہر روز کوئی نئی شرارت اور زور زور سے کہکا لگانا۔ اس کے علاوہ الینا اور ارسلان سے بھی ارم کی بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی، یہ دونوں بھی ارم کے ساتھ بہت خوش نظر آتے تھے۔ ارم کے جانے کے بعد الینا اور ارسلان اپنے کمروں میں محدود ہو کر رہ گئے تھے، زندگی پہلے کی طرح خاموش ہو گئی تھی۔ نہ جانے کیوں زین کو کافی دنوں سے بہت عجیب سی بے چینی تھی، وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہے تھے، ان کا کسی کام میں بھی دل نہیں لگ رہا تھا، وہ نہ جانے کیوں بار بار ارم کے کمرے کی طرف دیکھتے، وہ بالکل بھی ارم کا خیال اپنے دل و دماغ میں نہیں لانا چاہتے تھے، وہ نہیں سوچنا چاہتے تھے اسے۔ حد ہوتی ہے زین، کتنی کالز اور میسیج کر چکی ہوں آپ کو، آپ رپلائی کیوں نہیں کر رہے؟ فکر ہو رہی تھی مجھے آپ کی، اور ہاسپٹل کیوں نہیں آ رہے ہیں آپ آج کل؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ مجھے بہت فکر ہو رہی تھی، اس لیے میں چلی آئی آپ کے گھر۔ کچھ نہیں رابی، بس ٹھیک ہوں میں۔ زین کے لہجے میں بہت افسردگی تھی جو رابی نے محسوس کی۔ زین اگر کوئی پرابلم ہے تو پلیز مجھ سے شیئر کریں، میں آپ کی دوست ہوں۔ ارے رابی کچھ بھی نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ زین کچھ چھپا رہے ہیں آپ مجھ سے، میں آپ کو بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں، کوئی تو بات ہے، ارم کی یاد آ رہی ہے آپ کو؟ ڈاکٹر رابی نے ایک دم سے سوال کر ڈالا۔ نہیں تو، آپ کا حال دیکھ کر تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ اپنی بیوی کے عشق میں گرفتار ہو گئے ہیں۔ رابی پلیز، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ زین کیوں آپ اپنے آپ کو تکلیف دے رہے ہیں؟ مان کیوں نہیں لیتے کہ آپ کو ارم سے محبت ہو گئی ہے؟ آخر آپ کس بات سے اتنا خوف زدہ ہے؟ ایسی کیا بات ہے جو آپ کو اقرار محبت سے روکتی ہے؟
محبت کرنا گناہ نہیں ہے اور محبت میں عمر دیکھی نہیں چاہتی۔ رابی، میں اس موضوع پر کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتا۔ تم ایک سمجھدار لڑکی ہو اور مجھے تم سے اس طرح کی احمقانہ باتوں کی بالکل بھی توقع نہیں تھی۔ اچھا، آپ کو میری باتیں احمقانہ لگ رہی ہیں تو یہ سب کیا ہے پھر؟ یہ ارم کی دی ہوئی شرٹ آپ کے پاس کیوں رکھی ہوئی ہے؟ یہ وہی شرٹ ہے نا جو ارم نے آپ کو سالگرہ پر گفٹ کی تھی؟ ہاں رابی، یہ وہی شرٹ ہے، الماری میں سے گر گئی تھی، میں نے اٹھا کر یہاں رکھ دی بس۔ اچھا، رابی کو زین کے اس طرح سے بہانہ بنانے پر بہت ہنسی آئی۔ کیوں ہنس رہی ہو تم رابی؟ زین، آپ کو تو جھوٹ بولنا بھی نہیں آتا ٹھیک سے۔ میں تو شرٹ دیکھ کر یہ سمجھی تھی کہ شاید شرٹ دینے والی یاد آ رہی ہے آپ کو۔ رابی، ارم ایک جذباتی لڑکی ہے اور جذبات کبھی پائیدار نہیں ہوتے۔ یہ اس کی وقتی محبت ہے جو وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی، اس لیے میں نے اس کو اپنے آپ سے دور کیا ہے۔ زین نے رابی کو سمجھاتے ہوئے کہا، غلط سوچ رہے ہیں آپ۔ ارم کی آنکھوں میں نے آپ کے لیے بے تحاشا محبت دیکھی ہے آپ کی سالگرہ والے دن جب وہ لڑ پڑی تھی مجھ سے، لیکن افسوس آپ اتنے دن ارم کے ساتھ رہتے ہوئے بھی وہ محبت نہیں دیکھ سکے جو میں نے کچھ ہی لمحوں میں دیکھی ہے۔ آپ اس کو اپنی زندگی میں واپس لے آئیں ہمیشہ کے لیے، وہ آپ کے لیے خوشی بن کے آئی ہے اللہ کی طرف سے۔ رابی، میں نے صرف اپنی بیوی سے محبت کی ہے اور محبت زندگی میں صرف ایک ہی بار ہوتی ہے۔ زین، میں آپ کی محبت کی بہت قدر کرتی ہوں لیکن اس فضول فلسفے کو بھی نہیں مانتی کہ صرف محبت ایک بار ہوتی ہے۔ ویسے رابی، ارم تم پر بہت شک کرتی ہے، زین نے ہنستے ہوئے کہا، اور تم اس کی طرفداری کری ہو۔ زین، جب محبت جنون کی شکل اختیار کر لیتی ہے تو کچھ اس طرح کی کیفیت وجود میں آتی ہے اور پھر ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ارم نے بھی کچھ ایسا ہی کیا کیونکہ وہ جنون کی حد تک آپ سے محبت کرتی ہے، نہیں برداشت کر سکتی وہ آپ کو کسی اور کے ساتھ۔ خیر ٹھیک ہو جائے گا یہ سب کچھ بھی اگر آپ اس کو لے کر آ جائیں گے۔ ڈیڈی اٹھے، ڈیڈی کیا ہو گیا ہے؟ ارم، سب خیریت تو ہے؟ یہ آدھی رات کو اور تم کیوں رو رہی ہو بیٹا؟ صفدر صاحب، ارم کے فادر ایک دم سے پریشان ہو کر بولے، ڈیڈی مجھے زین یاد آ رہے ہیں، اب برداشت نہیں ہوتی ان سے دوری، اب اور نہیں رہ سکتی ان کے بغیر، مجھے لے جائیں زین کے پاس۔ ارم روئے جا رہی تھی۔ یہ کیا پاگل پن ہے ارم؟ جس انسان نے تمہیں بے عزت کر کے اپنے گھر سے نکال دیا اس انسان کے لیے اپنے آنسوں کو ضائع مت کرو، بھول جاؤ اب تم زین کو۔ میں کل ہی زین سے بات کروں گا کہ وہ میری بیٹی کو آزاد کر دے۔ کیوں لٹکا کر رکھا ہوا ہے اس نے تمہیں؟ نہیں نہیں ڈیڈی، آپ ایسا بالکل بھی نہیں کریں گے، یہ ظلم نہیں کریں گے آپ، وعدہ کریں مجھ سے۔ ارم نے اپنے ڈیڈی کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میری روح نکل جائے، میں فنا ہو جاؤں؟ ڈیڈی پلیز آپ رہنے دیں اس رشتے کو ایسے ہی، میں تو بس ایک بار زین کو دیکھنا چاہتی ہوں، بس ایک بار۔ ارم نے التجا کرتے ہوئے کہا، دیکھو ارم، میرے پاس تمہارے اس پاگل پن کا کوئی علاج نہیں، اب میں اس سلسلے میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تمہاری اس محبت نے تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑا، کتنا سمجھایا تھا تمہیں لیکن تمہارے سر پر تو جیسے بھوت سوار تھا، اب بھگتو تم۔ ارم اپنے کمرے میں آ جاتی ہے اور بے بسی سے سوچتی ہے، یا اللہ میں اب کیا کروں، محبت ہی تو کی ہے میں نے، کوئی گناہ نہیں کیا، کیوں مجھے اس قدر تکلیف سے گزرنا پڑا ہے؟ یا اللہ تو میری مدد کر، میری فریاد سن لے۔ ارم تہجد کی نماز ادا کرتی ہے اور اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگتی ہے۔ وہ زین کے ساتھ کو ہمیشہ کے لیے مانگتی ہے۔ وہ اتنا پھوٹ پھوٹ کر روتی ہے کہ اس کی ہچکیاں بن جاتی ہیں۔ زین اپنا موبائل اٹھاتے ہیں ارم کو کال کرنے کے لیے، لیکن پھر وہ یہ سوچتے ہیں کہ کس منہ سے فون کروں اسے، میں نے تو اس معصوم لڑکی کو گھر سے نکال دیا تھا، اب وہ مجھ سے کبھی بھی بات نہیں کرے گی، نفرت کرتی ہوگی وہ مجھ سے۔ یہ سوچ کر وہ فون ٹیبل پر رکھ دیتے ہیں۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے مجھے؟ کیوں نہیں رہ پا رہا ہوں میں اس لڑکی کے بنا؟ آخر ایسی کیا بات ہے اس لڑکی میں؟ کیوں سوار ہے یہ میرے اعصاب پر؟ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی میری زندگی میں اتنا خاص ہو جائے گا۔ کیوں آئی تم میری خاموش اور تنہا زندگی میں ہلچل مچانے؟ زین یہ سب باتیں سوچتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے۔ آج انہیں ارم کی وہ بات شدت سے یاد آ رہی تھی جب ارم نے ان سے کہا کہ بہت روئیں گے آپ میرے لیے۔ ہاں ارم، مجھے تم سے شدید محبت ہو گئی ہے اور اب یہ میری زندگی تمہارے ساتھ کے بغیر ادھوری ہے۔ میں نے تمہیں گھر سے نکالا تھا اور اب میں اپنی انا کو ایک طرف رکھ کر تمہیں واپس لاؤں؟ میں کتنا خود غرض ہوں کہ تمہاری بے لوث محبت کو نہیں سمجھ سکا، لیکن اب مجھ سے تمہارے بغیر نہیں رہا جا رہا، تو میں تمہیں اپنی زندگی میں لانا چاہتا ہوں۔ ارم کے ڈیڈی زین کو فون کرتے ہیں، زین مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ ہاں بولو صفدر، تم میری بیٹی کو طلاق دے دو، برباد کر کے رکھ دیا ہے تم نے اسے، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا تم اس پر اتنا گھنونا الزام لگاؤ گے، بس تم ارم کو طلاق دے دو۔ صفدر کیا ہو گیا تمہیں؟ زین نے غصے میں جواب دیا، کیا ارم کی بھی یہی مرضی ہے؟ ہاں ارم بھی یہی چاہتی ہے، نفرت کرتی ہے وہ تم سے، لیکن میں یہ سب ارم کے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ میں آج شام آ رہا ہوں تمہارے گھر۔ زین کو بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ ارم اسے طلاق چاہتی ہے۔ زین نے ارم سے ملنے کا فیصلہ کر لیا کیونکہ وہ یہ بات ارم کے منہ سے سننا چاہتے تھے۔ ارم، میں نے آج زین کو فون کیا تھا اور میں نے اسے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ وہ تمہیں طلاق دے دے۔ ڈیڈی، یہ کیا کہہ دیا آپ نے زین سے؟ میں نے آپ کو منع بھی کیا تھا۔ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی مر جائے؟ اللہ نہ کرے کہ تمہیں کچھ ہو۔ میں تو صرف یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اگر زین کے دل میں تمہارے لیے ذرا بھی محبت ہوگی تو وہ تمہیں اپنے ساتھ لے کر چلا جائے گا، اسی لیے طلاق کی بات کی تھی۔ آج شام زین تم سے ملنے آ رہا ہے ارم۔ صفدر، ارم کے ڈیڈی نے خوش ہوتے ہوئے ارم کو بتایا
کیا واقعی؟ ارم نے خوش ہوتے ہوئے اپنے ڈیڈی سے پوچھا۔ ہاں ارم بی بی، زین صاحب آئے ہیں، ارم کی نوکرانی ارم کو بتاتی ہے۔ کیا زین آیا ہے؟ وہ ایک دم خوشی سے اچھل پڑی، لیکن پھر کچھ ہی لمحوں میں غصے کی کیفیت میں آ کر بولی، جاؤ ان سے جا کر کہہ دو میں نہیں ملنا چاہتی ہوں اب ان سے۔ زین صاحب، ارم بی بی نہیں ملنا چاہتی آپ سے؟ اچھا، ارم کہاں ہے اس وقت؟ جی وہ اپنے کمرے میں ہے۔ ڈاکٹر زین ارم کے کمرے میں پہنچ جاتے ہیں۔ کیوں نہیں ملنا چاہتی تھی تم مجھ سے؟ ایک دم زین کو اپنے اتنے قریب آ کر ارم کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہے۔ ارم زین کو مصنوعی غصہ دکھاتے ہوئے بولتی ہے، کیوں آئے ہیں آپ یہاں؟ تمہیں لینے؟ زین ارم کی طرف محبت سے دیکھتے ہوئے کہتے ہیں، نہیں جانا چاہتی میں آپ کے ساتھ۔ ارم غصے میں منہ موڑ کر بیٹھ جاتی ہے۔ بہت تکلیف سے گزری ہوں میں آپ کے بنا، ایک ایک لمحہ انتہائی اذیت میں گزارا ہے میں نے، لیکن یہ سب کچھ میں آپ کو کیوں بتا رہی ہوں؟ آپ کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا نا زین؟ یہ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ ارم تمہارا غصہ جائز ہے زین، اگر آپ کو ذرا بھی فرق پڑتا تو آپ مجھے لینے آ جاتے۔ میں نے یہ سب مصلحت کے تحت کیا تھا، کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ تم اپنی زندگی میرے خاطر برباد کرو۔ میں جتنا تم سے دور رہنا چاہتا تھا تم اتنی ہی میرے قریب آتی جا رہی تھی۔ مجھے ڈر لگتا تھا کہ میں تمہیں چاہنے نہ لگوں۔ تمہارے وقت بے وقت شرارتیں اور مجھ سے چھیڑ چھاڑ کرنا اور تمہارا یہ خوبصورت معصوم چہرہ نہیں فراموش کر پا رہا تھا۔ تمہارے جانے کے بعد ہر پل تمہاری یاد آئی اور ان خیالات کو دل و دماغ سے جھٹکنے کی بہت کوشش بھی کی، مگر میں بری طرح سے ناکام رہا۔ ارم، جب تم سے میرا نکاح ہوا اور جن حالات میں ہوا تم بہت اچھی طرح سے جانتی ہو، میں تمہارے اور اپنے رشتے کو قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ میری جگہ اپنے آپ کو رکھ کر سوچو، پلیز مجھے سمجھنے کی کوشش کرو۔ بہت رویا ہوں میں تمہارے لیے، بہت تڑپا ہوں۔ ایک شکایت تو مجھے بھی تم سے ہے ارم۔ کیسی شکایت؟ تمہیں یہ حق کس نے دیا کہ تم میری زندگی میں آ کر مجھے محبت سے آشنا کراؤ؟ اب گھر چلو ارم، میرے گھر کو آباد کر دو۔ بہت تنہا ہو گیا ہوں یار، یہ سب باتیں تو میری زندگی سے بہت پہلے ہی دور جا چکی تھی۔ تمہارا ساتھ چاہتا ہوں آج صرف۔ ارم زین کو سننا چاہتی تھی، اس کو زین کا یہ محبت سے بھرپور انداز اور زین کے ایک ایک لفظ میں اپنے لیے محبت ہی محبت دکھائی دیتی تھی۔ اسے تو اس بات کی خوشی تھی کہ زین نے اس کی محبت کو سمجھا۔ کیا سوچ رہی ہو ارم؟ گھر چلو اب، علینا اور ارسلان بھی تمہارے بغیر بہت اداس ہیں، وہ دونوں بے صبری سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ ارم زین کے ساتھ ان کے گھر چلی جاتی ہے۔ ارم ماما آپ آ گئیں، ارسلان نے ارم کو دیکھ کر خوش ہوتے ہوئے کہا۔ علینا تو لپٹ ہی گئی ارم سے۔ علینا اور ارسلان کی بے پناہ محبت دیکھ کر ارم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ارم دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی، آج سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا، سب بہت خوش تھے۔ زین کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا، ان کی ویران زندگی میں جیسے چپکے سے بہار آ گئی ہو۔ ارم اپنے کمرے میں چلی جاتی اور زین اپنے کمرے میں، نہ جانے کیوں ارم کی ہمت نہیں ہو پا رہی تھی زین کے کمرے میں جا کر ان سے چھیڑ چھاڑ کرنے کی۔ وہ بہت حیران تھی کہ وہ آج کیوں نہیں جا پا رہی زین کے کمرے میں۔ وہ تو بہانہ ڈھونڈا کرتی تھی ان کو تنگ کرنے کے لیے، لیکن آج وہ ایک نئی نویلی دلہن کی طرح شرما رہی تھی۔ اور ادھر زین بھی یہ سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا بات ہے کہ آج ارم کیوں ان کے کمرے میں نہیں آ رہی۔ زین خود ہی ارم کے کمرے میں پہنچ گئے۔ کچھ دیر انتظار کے بعد ارم نے زین کی طرف دیکھا تو اس کی ہنسی نکل گئی۔ زین کے ہاتھ میں کمبل اور تکیہ تھا۔ وہ ارم سے بولے، ارم بات دراصل یہ ہے کہ انہوں نے آواز دی، میرے کمرے میں اڑنے والا بڑا سا لال بیگ آ گیا، کیا میں تمہارے کمرے میں سو سکتا ہوں؟ ارم کا مارے ہنسی کے برا حال تھا، وہ مسکرا کر بولی، اتنے بڑے ہو کر لال بیگ سے ڈرتے ہیں آپ؟ آج ارم کو وہ دن یاد آ گیا تھا جب وہ ڈاکٹر زین کے کمرے میں لال بیگ سے ڈر کر سونے گئی تھی، اور انہوں نے بھی اسی طرح سے ہی جواب دیا تھا۔ زین کتنے چالاک ہیں آپ؟ ارم مسلسل ہنس رہی تھی۔ پھر زین نے اپنا تکیہ اور کمبل بیڈ پر رکھ دیا۔ ارم، جی زین، کیا تمہیں یاد ہے آج ہماری شادی کی سالگرہ ہے؟ جی زین، مجھے یاد ہے، اور مجھے اس بات کی بہت زیادہ خوشی ہے کہ آپ کو بھی یہ دن یاد ہے۔ میں کیسے بھول سکتا ہوں اس دن کو؟ آج کے دن تو تم میری زندگی میں اللہ کی طرف سے ایک نایاب تحفہ بن کر آئی تھی۔ تمہاری بے لوث محبت نے میرے دل میں تمہارے لیے بے انتہا محبت پیدا کر دی۔ میں ہار گیا تمہاری محبت کے سامنے۔ تم سے ہی کہتی تھی ارم کہ محبت عمر نہیں دیکھتی، یہ تو بس ہو جاتی ہے۔ ارم بہت محبت سے زین کو دیکھ رہی تھی۔ ارم، میں نے تمہارے لیے گفٹ لیا تھا۔ میرے لیے؟ کون سا گفٹ؟ لو تم خود ہی دیکھ لو۔ زین نے ایک بہت ہی خوبصورت باکس ارم کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ واؤ، اتنی خوبصورت کانچ کی چوڑیاں۔ ارم، مجھے کانچ کی چوڑیاں بہت پسند ہیں اور یہ تمہارے ہاتھوں میں بہت اچھی لگیں گی۔ ارم، کیا یہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے پہنا سکتا ہوں؟ زین، آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا حق ہے مجھ پر۔ اور ارم نے اپنے ہاتھ زین کی طرف بڑھا دیے۔ زین نے ارم کے خوبصورت ہاتھوں میں چوڑیاں پہنا دی اور ارم کو پیار سے دیکھتے ہوئے بولے، بڑی دلچسپ غفلت ہو گئی ہے، اچانک تم سے الفت ہو گئی ہے، تمہیں کچھ علم ہے کہتی ہے دنیا۔ ارم، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ ہائے اللہ! ارم نے مارے شرم کے اپنے ہاتھوں سے چہرے کو چھپا لیا۔ زین کو ارم کے اس طرح سے شرمانے پر بہت ہنسی آ رہی تھی۔ میں جا رہی ہوں یہاں سے۔ ارم کا شرم سے خوبصورت چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ ارم وہاں سے جانے کے لیے اٹھی تو زین اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولے،
اب میں تمہیں اپنے آپ سے دور جانے نہیں دوں گا۔